میں کچھ سنانے کے لیے اور آپ سننے کے لیے اونچی آواز سے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں اونچی، بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا ومرشدنا سید الکونین وسیلتنا فی الدارین سیدنا ومولانا محمد الرسول النبی الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ ونبیہ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پروانہ کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانہ کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس خوش بلطف کا یا الہی من لہو زاد کلیل
مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل۔ شعر عربی میں ہیں مگر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے کیا چیز؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق یار غار نبی کی لکھی ہوئی دعا ہے شعروں میں۔ یہ ان کے اشعار بھی ہیں، دعائیہ اشعار ہیں ان کے۔ جہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہاں صدیق اکبر کا پوری امت مسلمہ کو سبق ہے اس کے اندر۔ فرماتے خذ بلطف کا یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل۔ میرا مولا تو مدد فرما، تو میری دستگیری فرما، اس عاجز بندے کی تو مدد فرما جس کے لیے آخرت کا سامان کچھ بھی نہیں۔ صادق کلیم مفلس بالصدق یاتی، ایک مفلس اور نادار ہوں، مولا تیری بارگاہ میں کیا لاؤں؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس ایک چیز ہے کہ میری فریاد تیری بارگاہ میں وہ سچی ہے۔ صدیق ہوں، سچائی لایا ہوں تیری بارگاہ میں، مولا اس صدق و سچائی کے صدقے میں تو میری مدد فرما۔ آگے فرماتے ہیں من عصیان و نسیان و صاب بعد صاب، من کا احسان و فضل بعد اعطاء الجزیل۔ یا الہ العالمین، ایک میرا مسئلہ ہے، میرا معاملہ ہے، میں گناہ گار ہوں، گناہ ہے، نسیان ہے، اور تیری طرف سے یا اللہ بڑی بڑی عطا دینے کے باوجود ہر ٹائم احسان ہی احسان ہے۔ آیے مبارکہ پڑھی اللہ کے پاک کلام سے، یہ آیت جہاں میرے رب کریم کی شان ہے وہاں رسول اللہ کی عظمت و شان ہے، اور وہاں میرے صدیق اکبر کی بھی شان ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی کی شان، اور اللہ والوں کی شان، اور اللہ والے بھی وہ جو اللہ والوں کے سردار ہوں، صحابہ کے سردار، اللہ والوں کے سردار۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر اور شان ایک چیز ہے۔ ان کی زندگی گزری رب کی شان بیان کرتے، اور میرا رب اپنے پاک کلام میں ایک ایک جگہ ان کی عظمتیں، ان کی شانوں کا اعلان کرتا۔ آیہ مبارکہ ترجمہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول بھی بھیجا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں
جہالت کے میں ڈوبے ہوئے طبقہ میں، جہالت کفر و شرک کے اندھیروں میں جو بسنے رہنے والے تھے، اس نے کرم فرمایا، ایسے لوگوں میں اپنا رسول بھیجا، ایسے لوگوں میں اپنا رسول۔ وہ رسول کہاں سے آیا؟ فرمایا انہی میں سے اللہ کریم نے رسول بنایا۔ تو جہاں میں نے رسول بھیجا وہاں نہ علم تھا، نہ نور تھا، نہ ہدایت تھی، کچھ نہیں تھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جہاں کچھ نہیں تھا، جس رسول کو بھیجا اس نے سب کچھ عطا فرما دیا، انہوں نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے جو ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، وہ رسول بھیجا تو اس رسول کی شان، اس رسول کا منصب، اس رسول کا فریضہ وہ کیا تھا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات وہ میرا رسول پڑھتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، زمانے کا کان ہوتا ہے، وہ اللہ کے آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت کا علم دیتے ہیں۔ وہ ماحول، وہ معاشرہ جہاں ہدایت ربانی اور علم و حکمت کا کوئی نام نشان نہیں، دور دراز تک، بس وہ نبی میں نے بھیجا، وہ نبی انہیں زبان سے تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کا پاک کلام انہیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں انہیں۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، خالی قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، صرف قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن سے علم و حکمت دے دے کے ان کو، ان کے تن کو، من کو، ظاہر کو، باطن کو میرے نبی پاک فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا، وہ رسول تشریف لائے، اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کا کلام سکھایا، حافظ قرآن بنایا، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا رازدار بنایا، قرآن کا مفسر بنایا، قرآن کا معلم بنایا انہیں۔ جہاں یہ نعمت عطا فرمائی وہاں فرمایا وہ رسول انہیں پاک فرماتے ہیں، وہ رسول پاک فرماتے ہیں۔ تن من پاک، پھر رسول اللہ کی زبان، سنیں قرآن، حضور دیں انہیں ایمان، وہ اپنے دامنوں میں سمیٹیں۔ ایمان سے کہیے ان سے بڑا ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی خیرات خود زبان مصطفیٰ سے لی، قرآن کی خیرات زبان مصطفیٰ سے لی۔ یہ استاد ہوتے ہیں نا، استاد پڑھاتے ہیں، جن کو پڑھاتے ہیں وہ شاگرد ہوتے ہیں ان استادوں کے۔
مثلا میں الحمدللہ تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے، اور 30-40 سال میں علم دین پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ سینکڑوں مجھ سے پڑھنے والے عالم دین ہیں، مفتی شرع متین ہیں، حضور کے دین کے خادم ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، تو میرے شاگرد ہو گئے۔ جن کو میں نے پڑھایا وہ میرے شاگرد ہیں، اور میرے شاگردوں کو آگے میرے شاگردوں نے جو آگے پڑھایا، اور الحمدللہ میرے شاگرد انہوں نے آگے ہزاروں کو پڑھایا، پھر میرے شاگردوں کے شاگردوں نے آگے ہزاروں کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ ہے جاری۔ تو جنہیں میں نے پڑھایا میرے شاگرد، میرے شاگردوں نے جنہیں پڑھایا وہ میرے پوتے شاگرد ہو گئے، میں ان کا دادا استاد ہو گیا۔ میں ان کا دادا استاد ہو گیا۔ سمجھ گئے یہ بات؟